سامان ہے، ان سب کو ملایا تو 40,000 روپے ہو گئے، اور 40,000 روپے یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں۔ ایسے شخص پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں ضرورت سے زائد چیزوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ لیکن جب زکوٰۃ لینے کی باری آتی ہے تو اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد چیزوں کو ملا کر بھی نصاب تک پہنچ جاتی ہے اس کی چیزیں، تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کا نصاب الگ ہے، اور کس کے لیے لینا جائز ہے، کس کے لیے لینا جائز نہیں ہے، اس کا نصاب مختلف ہے۔ اور مختلف یہ ہے کہ اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے، اور وہ چیز ضرورت سے زائد چیزیں۔ تو ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک کی مالیت پہنچ جائے، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد چیزوں کو ملا کر۔ ایک تو یہ نصاب ہے، اور تیسرے درجے کے لوگ شریعت کی نظر میں مالی حیثیت کے اعتبار سے وہ ہیں کہ جن کے پاس اتنا سرمایہ بھی نہیں ہے جس پر قربانی واجب ہو یا جس پر صدقہ فطر واجب ہو، یعنی اگر اس کی ضرورت سے زائد چیزوں کو بھی ملا لیا جائے تب بھی وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو پہلا طبقہ وہ ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جس پر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے لیکن اس کے لیے لینا بھی جائز نہیں ہے، تیسرا طبقہ وہ ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ تو زکوٰۃ دیتے وقت سب سے پہلے اس بات کی تحقیق کرنا زکوٰۃ دینے والے پر لازم ہے کہ میں جس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں آیا یہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اگر بغیر تحقیق کیے کسی نے زکوٰۃ دے دی اور بعد میں اس کو پتہ چلا کہ میں نے جس کو زکوٰۃ دی تھی وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، ایسے شخص کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے تحقیق کر لی اور مکمل تحقیق کے بعد اس نے دی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے، ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر بنا تحقیق کی یہ زکوٰۃ دے دی اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ میں کسی کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ سے نہ آپ مسجد تعمیر کر سکتے ہیں، نہ مدرسہ تعمیر کر سکتے ہیں، نہ ہسپتال تعمیر کر سکتے ہیں، نہ کوئی فلاحی ادارہ تعمیر کر سکتے ہیں، کچھ بھی تعمیر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ مسجد بناتے ہیں تو یہ پیسے آپ کسی کی ملکیت میں نہیں دیتے، جب آپ مدرسہ بناتے ہیں تو وہ پیسے آپ کسی کی ملکیت میں نہیں دیتے، جبکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو مالک بنایا جائے۔ اسی طرح وہ رفاہی ادارے یا وہ ہسپتال یا وہ ویلفیئر ٹرسٹ، اب دیکھیں زکوٰۃ کے بارے میں ایک اصول یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، کسی کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت ہیں، جو آپ کی آل ہے، ان کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تنبغی الصدقۃ لآل محمد، کہ زکوٰۃ کا پیسہ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کی میل کچیل ہے۔ زکوٰۃ سے انسان کا مال صاف ہوتا ہے، تو آل رسول جو ہیں ان کو میل کچیل نہیں دیا جاتا، اور آل رسول سے مراد آل عباس، اسی طرح آل جعفر، آل عقیل، جن کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، یہ وہ سارے لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کہلاتے ہیں۔ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کو ہدیہ دینا چاہیے، اس لیے کہ ان کا مرتبہ اور ان کی حیثیت زیادہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت رکھتے ہیں، تو ان کو ہدیہ دینا چاہیے، زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اسی لیے وہ ادارے جہاں پر زکوٰۃ لینے کا باقاعدہ کوئی پورا سسٹم نہیں ہو،
اور جو بھی مال آ رہا ہے وہ سارا ایک ہی اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، ایک ہی جگہ جمع ہوتا جا رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ جو پیسہ آیا یہ زکوٰۃ کا آیا ہے یا صدقے کا آیا ہے، یہ عطیہ ہے، یہ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ لینے میں احتیاط نہیں کر رہے، جو بھی مستند ادارے ہیں ان کے پاس الگ الگ فنڈ ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا الگ فنڈ ہوتا ہے، صدقے کا الگ ہوتا ہے، ہدیے کا الگ ہوتا ہے، عطیے کا الگ ہوتا ہے۔ وہ جب آپ سے پیسے لیتے ہیں آپ سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ صدقے کے پیسے ہیں، یہ عطیہ ہے، ہدیہ ہے، کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ صدقہ جو نفلی صدقہ ہے وہ تو کسی مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے، وہ کسی غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی ہسپتال ہے یا کوئی فاؤنڈیشن ہے، وہ کسی غیر مسلم کا علاج کرتا ہے اور آپ نے زکوٰۃ کے پیسے دیے اور آپ کے زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا علاج کر رہا ہے، تو آپ کی زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ تو غیر مسلم کو دی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر زکوٰۃ دینی ہے کسی ادارے میں تو مستند اداروں کو دیا جائے۔ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کا لینے کا بھی پورا ایک سسٹم ہے اور خرچ کرنے کا بھی پورا ایک سسٹم ہے کہ یہ ہم زکوٰۃ کہاں خرچ کر رہے ہیں، زکوٰۃ کس سے لے رہے ہیں، کہاں جمع ہو رہی ہے، اور یہ سارا مکس نہیں کرتے وہ کہ یہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، سب جمع ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے کسی ادارے میں دینی ہو تو ایسے اداروں کو دینی چاہیے جن کے بارے میں آپ کو 100% پتہ ہو کہ ان کا زکوٰۃ لینے کا بھی پورا مستند علماء کی نگرانی میں ایک سیٹ اپ ہے، زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا بھی مستند علماء کی نگرانی میں پورا ایک سیٹ اپ ہے، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس ان 5 چیزوں میں سے سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد چیزیں، ان سب کو اگر ملایا جائے تو اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو نہ پہنچتی ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ہدیہ ہے، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، کچھ بھی کہہ دیا، نیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کی نیت سے دیتا ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ میں کسی کو راشن ڈلوا دیتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دے دیتا ہے، بشرطے کہ اس کو مالک بنائے۔ ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ نے کھانا پکایا اور غریبوں کو بٹھا دیا کہ کھا لو، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایسے موقع پر اس کو کھانے کا مالک نہیں بنایا جاتا، بلکہ اس کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ جتنا کھانا ہے کھا لو، اور زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ تو راشن ڈلوایا جا سکتا ہے، پیسے کی شکل میں دیا جا سکتا ہے، اناج کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں، کسی بھی شکل میں دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی پر قرضہ ہے اور وہ اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتا اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے، اس کا قرضہ اتارنے کے لیے اس کو پیسے دیے جا سکتے ہیں کہ آپ یہ لے کے اپنا قرضہ اتار دیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی کو پیسے دینے قرض اور آپ بعد میں کہہ دیں کہ وہ آپ زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر لیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت نیت ہونی چاہیے، اور وہ پیسے جب آپ نے دیے تھے تو آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیے تھے۔ اسی طرح جب آپ نے اپنے مال سے الگ کیے تھے اس وقت بھی اس نیت سے الگ نہیں کیے تھے، لہٰذا بعد میں نیت کرنے سے وہ زکوٰۃ میں تبدیل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی بچے کی، لڑکے کی، لڑکی کی شادی ہے، اس کو دیے جا سکتے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے کہ وہ اس سے اپنی شادی کا خرچہ پورا کرے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کرائٹیریا اور معیار وہی ہے کہ آیا اس کے پاس وہ صاحب نصاب بنتا ہے، ایسا شخص تو نہیں ہے جس پر قربانی واجب ہے، ایسا شخص تو نہیں ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر ایسا شخص ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دی جا سکتی ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ اپنے والدین کو بھی نہیں دی جا سکتی، اپنی اولاد کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ والدین کا مطلب والد، دادا، دادی، پردادا اور اوپر جتنا آدمی چلتا چلا جائے۔ اولاد کا مطلب انسان کا بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، بیٹی ہے، اور نیچے چلتے چلے جائیں۔ جو آس پاس کے رشتہ دار ہیں، بہن ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، اوپر نیچے کے رشتہ دار نہیں ہیں، والدین نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، آس پاس کے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والدین اور اولاد کا خرچہ تو انسان پر ویسے ہی واجب ہے، وہ تو شریعت نے ویسے ہی واجب کیا ہے
کہ اگر والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کا خرچہ برداشت کریں، اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہی معاملہ اولاد کا ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اور گھر اور مکان کے حوالے سے میں نے کل تفصیل عرض کر دی تھی کہ گھر، مکان، گاڑی، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان پر اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ نے یہ آگے بیچنے کی نیت سے خریدے ہوں اور ابھی تک آپ کی وہ نیت برقرار ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں کہ ایک تو خریدتے وقت آپ کی نیت یہ تھی کہ اس کو میں آگے بیچوں گا، دوسری بات یہ کہ ابھی تک آپ کی وہ نیت برقرار ہے۔ ایسی صورت میں اس گھر کی، اس گاڑی کی، جو بھی چیز ہے اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے آگے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، کرائے پر دینے کے لیے خریدا یا کسی بھی اور مقصد کے لیے خریدا ہے تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی پر، کرائے پر تو زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن اس گھر یا اس گاڑی یا اس چیز کی قیمت اور مالیت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔